ہم بھی ناچیں گے، انہوں بھی نعرے لگا رہے ہم بھی نعرے لگائیں گے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، تم اگر دوسری قوموں کی تقلید کرنے لگے، یاد رکھو اپنے ہاتھ سے تم اپنی خبر کھود رہے ہو، تم اپنے ہاتھ سے خبر کھود رہے ہو۔ حسن و جمال اپنی ذات کی جلوہ نمائی میں ہے، یاد رکھو۔ تم بہروپیے بن رہے ہو، بہروپیے بن رہے ہو۔ چار مینار کے سامنے ایک ڈی جے کا آگ لگ گئی، اس کو کیا کیسے آگ لگی؟ ارے آقا جب آئے تو ایران کے آگ ٹھنڈے ہو گئے تھے دیوانوں، آقا جب آئے تو فارس کے آگ ٹھنڈے ہو گئے، اور تم آقا کے نام پر جلوس نکال رہے، تمہارے ڈی جے کی لاری میں آگ لگ گئی۔ ذرا تو شرم رکھو، ذرا تو خیال رکھو کہ تم کس کے نام کا صدقہ کھا رہے ہو۔ تم یہ بھول جا رہے ہو کہ کل جب حشر کا میدان ہوگا، ہم سب جمع ہوں گے، جب میزان کے پاس ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اللہ حکم دے گا کہ ہم جیسے گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ میرے امتی کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر فرشتوں کو بولیں گے، نہیں، اسد الدین اویسی کو جہنم میں نہیں ڈال سکتے۔ فرشتے بولیں گے، اللہ کا حکم، بولے نہیں، میرے امتی کو، میری امتی کو نہیں لے جا سکتے۔ اللہ بولے گا دوبارہ لاؤ اس کا، پھر سے اس کے اعمال کو تولو۔ اعمال تولے جائیں گے، اسد الدین کے گناہ زیادہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آیا کہ اپنے گریبان سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکال کر اس میزان پہ رکھیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ بولے گا، ارے اس کا تو نیکیاں بڑھ گئے، اس کو جنت میں داخل کرو۔ وہ آدمی خوش ہوگا، چیخ مارے گا اور بولے گا، آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں جو مجھے جہنم سے بچا لیے؟ تو رحمت العالمین فرمائیں گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میرے امتی، میں تو مجھ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا تھا، میں اس درود و سلام کو تیرے اعمال میں رکھا اور تجھے تیرے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ میرے بھائی نیک بنو، میرے دوستو۔ کیا تم کو اتنا بھی تم نہیں دیکھ رہے کہ فلسطین میں 40,000 غزہ میں لوگ مارے گئے، 12 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے، گھر نہیں ہے۔ یہ تو ٹینٹ بہت اچھا ہے، یہ اس میں پانی لیک نہیں ہو رہا ہے، کپڑوں کے ٹینٹ میں فلسطینی رہ رہے ہیں، کپڑوں کے ٹینٹوں میں۔ اور جب 11 ربیع الاول آیا تو جن کے بچے مر گئے، جن کے باپ مر گئے، جن کی ماں مر گئی، جن کی بہن مر گئی، جن کا گھر توڑ دیا گیا، جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، وہ ان کپڑے کے ٹینٹوں میں جمع ہو کر کہہ رہے، طلع البدر علینا، آقا کے میلاد کا جشن منا رہے ہیں۔ یہاں پر تمہارے گھروں کو کوئی نہیں توڑا، تمہاری ماں کو کوئی نہیں مارا، تمہارے باپ کو کوئی نہیں مارا، تمہارے سر پر چھت ہے، تمہارے پاس غریبی ہے، مگر سر آسمان تو زندگی تم نہیں گزار رہے۔ ان فلسطینیوں سے عبرت حاصل کرو۔ کیا 12 ربیع الاول آیا تو گانا گا رہے ہیں، طلع البدر علینا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ناشکری ہے میرے بھائی کہ ہم جس کے نام کا صدقہ کھا رہے، ہم اس طرح کے مظاہرے کریں گے۔ ایک دوسرے سے ایک محلے کا گروپ دوسرے محلے کو، انہیں کون لڑ لے رہے آپ؟ ارے زندہ بچیوں کو دفناتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔ لوگ قبیلوں میں لڑتے تھے، آقا نے کہا تم بھائی ہو، دو بھائی لڑیں گے، کیوں لڑیں گے؟ نہیں، تو بہت بچوں کو لے کے آئنٹ رہا کیا لڑ رہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ لگا رہے اور لڑ رہے۔ کبھی تو خیال رکھو، اتنی تو حیا رکھو۔ دنیا تم کو دیکھ کر ہنس رہی ہے، پتھر مار رہے گھروں پر، کیا کر رہے تم؟ بعض لوگ
पाकिट है मुंह में डाल रहे हो। क्या है, इन्हें हंसने की बात नहीं है। सिगरेट फूक रहे, या रसूल अल्लाह, तुम सिगरेट पी के या रसूल अल्लाह बोलोगे, पाकिट डालकर या रसूल अल्लाह बोलोगे, ये तुम्हारी मोहब्बत है? बेशर्मा, तुम अपने बाप के सामने सिगरेट पी सकते हैं? तुम अपने बाप के सामने नाच सकते हैं? और तुम किसका नाम लेकर नाच रहे थे उस दिन, जो हमको हशर के उनकी शिफात से हम जहन्नम में नहीं जन्नत में जाएंगे। नौजवानों, तुम क्या गले में गिर रहे हो, बर्बाद हो जाओगे तुम अगयारों की तहजीब को अपना रहे हो। तुमको फख्र नहीं है तुम मुसलमान हो? तुमको इस बात का इत्मीनान नहीं है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं? तुमको इस बात का गुरूर नहीं है कि हम जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलते रहेंगे उस वक्त तक दुनिया में क़यामत नहीं आएगी? क्या कर रहे तुम लोग? क्यों कर रहे तुम ये? क्या हो गया तुम लोगों को? क्या तुम फलस्तीनियों की तरह बर्बाद होना चाह रहे हो? बोलो, क्या तुम लीबिया में जो बर्बादी होना चाहते हो? क्या तुमको दिख नहीं रहा है अतराफ में तुम्हारे क्या हो रहा है? मगर नहीं, हैदराबाद में तुम्हारी ताकत सियासी जमात है, तुम्हारी दुआओं से तो हम जो चाहे कर लेंगे। नहीं नौजवानों, बदलो अपने आप को। अगर तुम नहीं बदले तो याद रखो तुम अपनी खबर को खोद रहे हो, तुम गैरों की तहजीब को अपना रहे हो। अरे कम से कम जुलूस में तो डीजे नहीं, बल्कि मैं तो तेलंगाना हुकूमत से ये अपील करूंगा, किसी भी मजहब का जुलूस हो उसमें कोई डीजे नहीं आना चाहिए, चाहे मुसलमानों का हो, हिंदू का हो, किसी का भी हो। क्यों डीजे होना चाहिए? रिलीजियस प्रोसेशन में डीजे का क्या काम? अगर किसी को डीजे होना तो जाओ, जाके उन क्लबों में बैठो जहां पर फहिशा हरकतें होती हैं, जहां पर नंगा नाच होता है। मगर कम से कम मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, हमारे आका रहमतुल्लाह आलमीन का नाम लेकर तो तुम मत नाचो, ऐसा ऐसा उछल रहे। क्या हो गया तुम लोगों को? तुम इस तरह उछल रहे हो? अरे तुमको उछलना उस वक्त है जब तुम किसी एक वली के सामने बैठकर अपने दिल पर ज़र्ब मारो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब तुमको मालूम होगा ये दीन क्या है। तुम सिर्फ फोन 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 फोन, बस फोन को देखना है। फोन तुम्हारा एक नया क्या बॉस हो चुका है।